الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، جب اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ مشرکین بہرے، گونگے اور اندھے آدمی کے مانند ہیں، اور کہا گیا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اندھا آدمی اور دیکھنے والا آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ گویا اندھا آدمی اللہ نے آنکھیں دینے کے باوجود اسے حق نظر نہیں آ رہا ہے، وہ شرک میں ملوث ہے تو وہ اندھا ہے، اور جس کو آنکھیں ہیں وہ حق دیکھ رہا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، اگرچہ کہ اسے آنکھیں موجود ہی نہ کیوں ہو، اگرچہ کہ وہ شخص نابینا ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہے جس سے وہ حق دیکھ رہا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو باز رکھ رہا ہے۔ کہا کہ بلکہ یہ مردے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روز روشن کی طرح واضح نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو تبلیغ کیجئے جو اللہ کی وحی سے متاثر اور مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا، کہا کہ وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو نہ بھگائیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ کو ان کا حساب نہیں دینا ہے اور نہ ہی انہی آپ کا حساب دینا ہے، بس آپ انہی اگر بھگا دیں گے تو ظالموں میں سے آپ کا شمار ہو جائے گا۔ دراصل اس آیت کا شان ورود کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام احمد بن حنبل سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کی مجلس میں کچھ ضعیف اور کمزور قسم کے صحابہ موجود تھے۔ روایتوں میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، بلال، سہیب، عمار اور خباب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ مالی اعتبار سے کمزور صحابہ تھے، فائنینشل اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ وہاں سے قریش کے کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا اے محمد، کیا تم اپنی قوم کے بدلے انہی کو اپنا لیا ہے؟ کہ آپ کے اطراف و اکناف غریب قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، کیا مالداروں کو چھوڑ کر ایسے غریب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور مالداروں کی مخالفت کر رہا ہے؟ چونکہ عام طور پر یہ مزاج رہا ہے قوموں کا، جب بھی اللہ رسول بھیجتے ہیں سب سے پہلے مخالفت کرنے والے مالدار ہوتے ہیں۔ بہت کم مالدار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق دے دیتا ہے اور اس کی حقانیت پتہ چل جاتی ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کا سبب ذکر کرتا ہے، قوموں کی ہلاکت کے واقعات ذکر کرتے ہیں، وہاں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، سورہ واقعہ، اس سے پہلے یہ لوگ خوشحال تھے، ہم نے ان کو خوشحال زندگی دی، لگژری لائف دی، اور اس لگژری لائف میں ڈوب کر ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کا انکار کیا کرتے تھے، اور اکثر
انبیاء کے فالوورز اکثر زیادہ تر غربا تھے، اور یہ مطلقاً بات نہیں ہے، اکثر ایسا دیکھا گیا، ورنہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مال کے ذریعے مدد کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے اپنے مال کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ کنواں ہے کہ اس کنویں کو اللہ کی خاطر کون ہے جو خرید کر مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کو وقف کرے گا، جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ مشکل سے میٹھے پانی جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس جا کر پیا کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے اس کنویں کو خریدا. اللہ کے رسول نے کیا گواہی دی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے ان کا ایمان کو، ان کا برا عمل نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کیا تم ان غریب لوگوں کو اپنا لیا اور مالداروں کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا ہے؟ کیا ہم ان کے تابع ہو جائیں ان غریبوں کے؟ کہتے ہیں اگر تم انہیں اپنی مجلس سے نکال دو تو شاید ہم تمہاری اتباع کریں گے. غریب صحابہ کو اگر اللہ کے رسول باہر نکال دیں گے تو ہم مالدار رسول کے پاس آئیں گے اور تمہاری اتباع کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ تو یہ آیت نازل ہوئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے لالچ میں بھگا دینے سے منع کیا. کہا کہ قریش کے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں آئیں گے اور آپ کی باتیں سن کر متاثر ہوں گے اور ایمان لائیں گے. سعید بن مسیب وغیرہ نے کہا صبح و شام سے مراد فرض نمازیں مراد لی ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے بھگا دیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ سورۃ العبس کا واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، نابینا صحابی اور کمزور صحابی، غریب صحابی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس آتے ہیں اور کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے وہاں سے کچھ مالدار لوگوں، قریش کے کچھ مالدار لوگوں کا گزر ہوتا ہے تو انہیں بہت زیادہ اٹینشن پے کرتے ہیں اور انہیں توجہ دیتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام ان پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا عبس و تولی، اے نبی آپ چہرہ جو ہے موڑ لیتے ہیں اور وہاں سے آپ اگنور کر دیتے ہیں غریبوں کو. ان جاءہ الاعمى، جبکہ اعمى اندھا آپ کے پاس آتا ہے، جس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم. ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ آدمی آپ سے سوالات کر کے نصیحت حاصل کر لے اور آپ جو اگنور کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور اللہ کے رسول کا انٹینشن بھی کوئی غلط نہیں تھا، چونکہ دعوت کے کام میں کہیں کسی بھی علاقے میں اگر اس علاقے کے بڑے افراد جو اثر رسوخ رکھنے والے ہیں، مالدار افراد اگر ایمان قبول کر لیں گے تو سارا قبیلہ ان کے تابع ہو جائے گا اور اس کے ذریعے جیسا کہا جاتا ہے ایک تیر دو نشان. تو یہ والا اللہ کے رسول کے پاس دعوت کے سلسلے میں اتنے حریص تھے اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی یہ پالیسی تھی دعوت کے میدان میں سب سے پہلے خطوط اللہ کے رسول کسے لکھا کرتے تھے؟ بادشاہوں کو لکھا کرتے تھے. اور جب بادشاہ اسلام قبول کر لے گا تو ساری رعایا کیا ہو جائے گی؟ ان کے تابع آ جائے گی. تو یہ انٹینشن تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ ایک کمزور آدمی جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے وہ کوئی اللہ کے راستے میں پورے خلوص کے ساتھ مخلص ہے، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور آپ اسے توجہ نہ دیتے ہوئے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو اسلام سے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کے رسول سے متعلق دلچسپی نہیں رکھتے، مزید یہ کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی ترجیح وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بھاگ کر آنے والے ہیں، انہیں آپ توجہ دیجیے اور ایسے لوگوں کو آپ تیار کیجیے. بہت سی بڑی ٹیم تیار ہو سکتی ہے. بہرحال انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.